محرم کا آغاز جہاں ہمیں اہل بیت کی یادیں اور ان کی محبتیں اور ان کا پیار، ان کی الفتیں، ان کی تازگی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ یکم محرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یادوں کے ساتھ ہمارے دل کو، ہماری روح کو، ہمارے قلب کو زخمی کیے ہوئے ہے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے راشدین شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے امام حسن، وہ بھی زہر کی وجہ سے جو ہے وہ سری شہادت پاتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اپنے آیان و انصار سمیت، اپنے بچوں سمیت اور اپنے خاندان سمیت کربلا کے چٹی المیدان کے اندر فرات کے کنارے اسلام کے پرچم کو اونچا کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر ہوئے۔ اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی، تو میں اور آپ اس سے سبق لینا ہے، اس سے درس لینا ہے۔ ہم آسودہ زندگی گزارنے کی آرزو رکھتے ہوئے اسلام کے غلبے کا خواب دیکھتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اللہ نے جب غلبہ کیا ہے، کسی بھی قوم کو غالب کیا ہے، تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لازمی نہیں کہ قربانی دینے والا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جنہوں نے بدر میں جانے واری، جنہوں نے احد میں جانے قربان کی، خندق میں جو شہید ہوئے، تبوک میں جو شہید ہوئے، انہوں نے فتح مکہ تو نہیں دیکھا۔ فتح مکہ تو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ کے خاکے میں سارا رنگ انہی کے خون کا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی مولا کائنات، انہوں نے قربانیاں دی، لیکن اسلام کے چہرے کے اوپر جو آب و رنگ ہے وہ ان کے خون کا ثمرہ ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ممبر و محراب کی رونق ہے، یہ تازگی، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ وار کر کے اس دین کی سربلندی اور دین کی عزت اور دین کے وقار کی جو وقار کا جھنڈا اونچا کیا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا خلفائے راشدین، اس امت کے شہداء، وہ احد میں، بدر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، یرموک میں، قادسیہ میں، جس نے جہاں بھی جانیں قربان کی، تو اسلام کی آب و تاب اور رونق اور زندگی اور اسلام کی عزت کا نشان وہ بن کر ابھرے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اس سے قبل داستان شہادتوں کی ایک طویل ہوتی رہے گی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سحر طلوع ہو گئی ہے، لیکن کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کی نظر سورج کی پھوٹتی کرنوں کی طرف ہوتی ہے، جو کہکشاؤں کا خون ہوا، جو ستاروں کا خون ہوا، دنیا اس کو بھول جاتی ہے۔ آج اسلام کے چہرے کے اوپر جو رنگ ہے، تو اس کے پیچھے ان قربانیوں اور ان شہیدان باوفا کے خون سرخ کے نورانی قطرے ہیں، کہ جس کے سبب سے جب اسلام کے چہرے کے اوپر آب و تاب ہے، اور قیامت تک جب بھی اسلام ابھرے گا تو اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہوگی۔ آج کی تاریخ میں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں مٹھی بھر لوگ اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر لے کر کے ڈٹ گئے، اور آج کی تاریخ کے دانشمند یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اسرائیل جیسی بڑی طاقت کے آگے، جس کی پشت پر جو ہے وہ امریکہ بھی ہے اور دیگر قوتیں بھی ہیں، یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے، یہ ان کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے اتنے تھوڑے؟ لیکن قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو حسین ابن علی کا عمل نشاندہی کرتا ہے کہ 72 ہوں اور اس میں بچے بھی ہوں، تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کامیابی اور فتح تمہارا ہی مقدور ہوگی۔ بلکہ خطبہ بیضا جو حضرت امام علی مقام نے دیا، راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں آپ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ حدیث جو ہے وہ آپ کا جو خطبہ ہے، اس کے سارے مندرجات دیکھیں تو وہ طویل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور پیچھے تازہ دم کمک موجود ہے، اور یہ 72 لوگ، اور وہ بھی کئی دن کے پیاسے۔ تو کہا مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آگے بڑھ رہا ہوں، جبکہ نتیجہ میری نگاہوں میں موہوم نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ میں کیوں آگے جا رہا ہوں؟ تو سنی انہوں نے کہا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو۔ جب مہاتما گاندھی نے برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے کہا کہ میں گھبرا گیا تھا کہ اتنے تھوڑے لوگ، مٹھی بھر جماعت جو میرے ساتھ ہے، اتنے بڑے سامراج کو، جن کی حکومت میں سورج طلوع و غروب ہوتا ہے، ان کو للکارنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، تو میرے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ تو مجھے حسین ابن علی یاد آئے کہ وہ بھی تو مٹھی بھر تھے، لیکن وقت کے ظالم اور وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا یزید امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن حسینی کردار ادا کرنے کے لیے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ وہ مٹھی بھر لوگ کھڑے ہو گئے، جن کے پاس آلات حرب و ضرب بھی محدود ہیں، اور دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں آلات حرب و ضرب سے نہ لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی۔ وہ تھوڑے ہو کر کے بھی دنیا کے اوپر غالب ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل بزدل ہوتا ہے، باطل کمزور ہوتا ہے، اور فتح اور معیار کے دنیا کے سامنے پیمانے حضرت امام حسین نے بدل دیے۔ لوگوں نے سمجھا
کہ جو کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے اور جو فتح کے نقارے بجائے وہ جیت جاتا ہے، لیکن دنیا کو امام صاحب نے بتایا کہ نہیں، کٹ کے بھی سر بلند ہو تو وہ حسین کا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر چڑھایا گیا، اور یہ اس لیے کہ اپنے لشکر کو تسلی دے کہ لوگوں ہم جیت گئے ہیں، لیکن لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے۔ تو فتح اور معیار کے ضابطے تبدیل ہو گئے اور اس کے ضابطے تبدیل کر دیے، بلکہ اقبال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ فاتح وہ نہیں ہوتا جو میدان کے اندر جو ہے وہ اپنے مقابل کو کاٹ دے، بلکہ کامیاب سرخرو اور بامراد وہ ہوتا ہے کہ جو حق کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اچھا، اگر آپ دیسی انداز میں فتح اور حق کے معیار کو سمجھنا چاہیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دیہاتوں کا کلچر یہاں سے لے کے پانی پت کی لڑائیوں تک چلے جائیں، فاتح کون ہوتا ہے؟ فاتح وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، میدان میں جس کا جماؤ رہے دنیا اسے جیتا کہتی ہے۔ چلو یہی معیار مقرر کر دیتے ہیں اور آج ہی کربلا میں جا کے دیکھ لیتے ہیں وہاں یزید کا قبضہ ہے یا میرے حسین کا قبضہ ہے۔ تو کربلا میں آج بھی جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، تو حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا کہ یزید کا نام مسخ ہو گیا۔ میں یزید کی قبر ڈھونڈنے نکلا دمشق میں تو یزید کی قبر نہیں ملی، پتا چلا کہ مزبلہ دمشق کی تہوں کے اندر کہیں، یعنی دمشق کے اندر کہیں کوئی روڑی ہے، اس کے نیچے دبی ہوئی اس کی کوئی قبر ہے، جو تخت و تاج کا مالک تھا آج اس کی قبر بھی دنیا کو معلوم نہیں، اور حسین ابن علی کی قبر پہ آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے۔ تو فاتح کون ہوا، سر بلند کون ہوا، عزت کا تاج کس کو نصیب ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دے کر دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اصل تو وہ بانکپن ہے، وہ شان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس ڈھب سے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے کر کے حضرت امام حسین آئیں، یار اتنے چکر تو خالی کاٹ کے آپ آئیں، یہ کتنے لوگ حج پہ جانے جو ہے وہ قربان کر چکے، 2000 کے قریب، کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ لمبا ہو گیا اور گرمی کی تھوڑی سی شدت ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے خیموں تک آنا، بھتیجے کی لاش کو تھام کے خیموں تک آنا، اور یہ 71 مرتبہ آنا، اور پھر بھی ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں موجود ہونا کہ دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے، یہ فتح ہے اور یہ حسین ابن علی کی۔ اسلام قربانی کا نام ہے، خواہشات کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، جان کی قربانی، جذبات کی قربانی۔ قربانی سے ہی مراتب رفیع حاصل ہو پاتے ہیں۔ جنہوں نے انفرادی طور پہ یا قوموں نے اجتماعی طور پہ قربانیاں پیش کی ہیں وہی سرخرو ہوئے ہیں، وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت کی تاریخ ہے، اور اسلام تو عبادت ہی قربانی سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، باقاعدہ میدان عمل میں اتر کے کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے، انہیں ظلمن بھی شہید کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا، اور مصائب و آلام اور مشکلات میں اپنی جانیں گنوار دی۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کا وصال صرف بھوک کی وجہ سے ہوا۔ تو اذیتیں سہی، بھوک گوارا کی، مصائب سہے، آلام سے گزرے، مصیبتیں برداشت کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، حضرت یحییٰ کا سر انور کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو پیغمبروں کی زندگیاں آپ دیکھیے، انہوں نے بھی قربانیاں دی، یہ تو جان کی قربانیاں ہیں۔ صاحب یاسین کی قربانی انطاکیہ بستی میں، اور پھر قربانی کے وقت ان کے جو جذبات ہیں وہ سورہ یاسین کا ابتدائیہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مال کی قربانیاں، اسی طرح اپنے جذبات کی قربانیاں، خواہشات کی قربانیاں، اولاد کی قربانی۔ اس باب میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ابتلا در ابتلا کے مراحل سے گزرے، لیکن صبر و استقامت کے کوہ گراں بنے رہے۔ تاریخ نے ہمیں بتایا، قرآن کے دامن میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنا مال قربان کیا، اللہ کی راہ میں وطن ترک کیا، اپنی جوان سال بیوی اور نو مولود بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، جلتی ہوئی آگ میں کود گئے، اور یہ اتنی بڑی قربانی بھی پھر انہوں نے دی کہ اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ کو ہمالیہ ہوتا تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا،
لیکن حضرت خلیل اللہ اس مرحلے سے بھی گزرے. یاری تیری سونا پر ازمائش تیریاں آگ سونا پر کیا جامدہ ہے نال اگا دے لگ. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خطیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آلام مصائب تکلیفیں گوارا کی، مشکلات سے گزرے. مکے کی گلیوں میں اور طائف کے بازاروں میں حضور علیہ السلام کا بہتا ہوا خون گواہی دیتا ہے کہ اس اسلام کی بنیاد میں ہی خون موجود ہے. حضرت سمیہ کا خون سب سے پہلے جو اسلام کے لیے گرا اور جس سے مکہ المکرمہ کی ریت کی پیاس بجھی، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہیں، اور پھر حضرت یاسر شہید ہوئے جو حضرت عمار کے والد ہیں. بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے اور انہیں ظلم و ستم کا شکار کیا جا رہا تھا. تو آقا کریم نے فرمایا صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہیں جنت کا وعدہ دیا ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے کہ تم نے ثبات کی راہوں کو اختیار کیا، استقامت کے راستے کو اختیار کیا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیفیں سہی. اللہ اکبر. ایک دن حضور بیٹھے تھے تو حضرت خباب کفار کے ظلم و ستم اور ان کے جور و جبر اور سختیوں کو سہتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی. تو آقا کریم نے فرمایا خباب تم گھبرا گئے ہو، تم سے قبل ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا اور لوہے کی کنگھیوں کے دندانوں نے ان کی ہڈیوں پہ نشان چھوڑے، لیکن انہیں حق کے راستے کو پھر بھی ترک نہیں. ہم اس کہانی کو بھی نہیں بھول سکتے کہ دو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے ایک شخص کی دونوں ٹانگیں باندھ دی جاتی اور اونٹوں کو مخالف سمت کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ اسلام سے منحرف ہو جا، دین کو چھوڑ دے، ورنہ ہم ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے اور تیرا بدن دو حصوں میں چر جائے گا. اس نے بلا تعمل کہا کہ تم دیر نہ کرو، ان کو ہانکا لگاؤ، میں چرنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہوں. اور جب اونٹ پوری قوت کے ساتھ چلے اور بدن چرنے لگا تو جب تک زبان بولتی رہی سرخ سرخ قطرے خون کے گر رہے تھے، لیکن زبان پہ لفظ ایک ہی تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا. تو یہ سرخروئی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے. مشقتیں صحیح، تکلیفیں صحیح، اذیتوں سے گزرے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں اور لاڈلے چچا ہیں. اللہ اکبر. جب احد کے میدان میں ان کا بسلہ کیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبوئے گئے، بدن چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا اور اس کا ہار پرو کر کے گلے میں ڈالا گیا. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ دیکھ کر کے آؤ. تو جب انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو آ کے حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، لیکن ہمت نہیں پا رہے کہ حضور کو بتائیں کہ آپ کے چچا کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. تو پھر آقا کریم نے زور دے کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا بسلہ کر دیا گیا. اور آقا کریم علیہ السلام کی چشمان رحمت سے آنسو جاری تھے اور بار بار حضور کہہ رہے تھے، سر نبر پہ پٹی بندی تھی سفید رنگ کی، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ، میرے چچا کی کہانی سناؤ. اللہ اکبر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ خوشبو لگانے والے صحابی تھے، جن گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے تھے، اس لیے آج بھی خوشبو آ رہی ہے. لیکن اسلام کے لیے انہوں نے جو مشقتیں سہی وہ تاریخ کا ایک دل دوز باب ہے. لباس بھی چھین لیا گیا اور آج جب ان کو کفن دیا جانے لگا تو ان کو چادر سے جب ان کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ سر پہ چادر ڈال دو اور ازخر نامی گھاس ان کے قدموں کے اوپر ڈال دو. اللہ اکبر. یہ مشقتوں کی، تکلیفوں کی دردناک داستان ہے جو لوگوں نے گوارا کی. صحیح اور بطیب خاطر صحیح تکلیفیں سہ کر کے انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کیا، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے، مشکلیں سہنے، تکلیفیں گوارا کرنے کے باوجود بھی استقامت کے کوہ گراں بنے رہے. اس خاتون کی کہانی تاریخ میں انمٹ نقوش کی صورت کے اندر موجود ہے کہ جس کے اعزاء و اقربا ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں اور احد کے میدان میں حضور علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیلا دی جاتی ہے. تو وہ مدینے سے دوڑتی ہوئی میدان احد کی طرف آ رہی ہے تو راستے میں کسی نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا میں جانتی ہوں میرے باپ کی آرزو تھی کہ میں شہادت کا تاج پہنوں، اسے تو منزل مل گئی، مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. تو آگے بڑھی تو کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے منزل مراد پا لی، مجھے بتاؤ حضور کیسے. پھر آگے بڑھی تو کسی نے بتایا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. تو اس نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ حضور کیسے. اور پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. تو ماں تھی لیکن پھر بھی کہا ٹھکانے لگا مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے. تو لوگوں نے بتایا کہ جان رحمت خیریت سے ہیں. تو اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کل مصیبت بعد کا جلن. حضور اگر آپ سلامت ہیں تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. آپ کو دیکھ کر کے سارے دکھ بھول جاتے ہیں. اور انہوں نے عملاً ان تکلیفوں اور ان اذیتوں کو سہا
اور میرے اور آپ کے آقا مولا طائف کے بازاروں میں اور مکے کی گلیوں کے اندر جو اذیتیں سہی، ام المومنین محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ کیونکہ صحابہ کے خیال میں اور ام المومنین کے خیال میں اس سے سخت دن حضور کی زندگی میں کوئی نہیں تھا کہ لاشیں پڑی تھیں اور چشمان سے آنسو بہ رہے تھے اور سر انور پہ پٹی بندی تھی، اور اس دن حضور علیہ السلام کی حالت جو ہے وہ حضور کے چہرے سے درد ٹپک رہا تھا اور دیکھا نہیں جاتا تھا، اور جو حضور کو دیکھتا تو پھر دل نہیں سنبھالا جاتا تھا اس سے، اور آقا کریم بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ خیال یہ تھا کہ حضور کہیں گے کہ اس سے دن سخت زندگی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جب انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ تو میں ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ عبد یالیل اور دیگر دو سرداروں کے پاس حضور اللہ کے دین کی دعوت دے کر گئے تھے اور ان کو کہا کہ میں تمہاری خیر خواہی کے لیے طویل سفر کاٹ کے آیا ہوں، تو میری یہ سچائی پر مشتمل دعوت ہے، تمہاری مرضی ہے تو قبول کر لو، نہیں قبول کرنی تو مجھے واپسی کا راستہ دو۔ تو انہوں نے اوباشوں کو حضور کی راہوں میں کھڑا کر دیا اور وہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں پر سنگ زنی کرتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑتے آقا کریم علیہ السلام پر سنگ باری کرتے، حضور کے پاؤں زخمی ہو گئے اور نالین خون سے بھر گئے اور وہ حضور علیہ السلام پر یوں سنگ باری کر رہے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ ہمارے مبلغین کے لیے اس میں بہت روشنی ہے۔ بعض اوقات ہم جلد باز ہیں، اپنی تبلیغی مساعی کا نتیجہ نہیں دیکھ پاتے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی محنت کی لوگوں کا رویہ ایسا ہے۔ بعض اوقات اپنی تبلیغ کا نتیجہ دوسری نسل تک ملتوی کرنا پڑتا ہے، دوسری نسل تک لے جانا پڑتا ہے۔ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ اللہ اکبر فرمایا میں اور بلال نے 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کیا اور ہمارے پاس صرف اتنا کھانا تھا جو بلال کی بغل میں دبایا جا سکتا تھا، تو فاقے کاٹے، مشقتیں سہی، تکلیفیں گوارا کی، دکھوں سے گزرے، آلام سہے، اور کیا کیا مصیبت نہیں تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ برابر 1 مہینہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ستو کھا کے پانی پی لیا کرتے اور گزر اوقات ہوتے۔ خندق کے دن صحابہ جب بھوک کی شدت سے گھبرا اٹھے تو انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے، اور پھر جب درد حد سے بڑا اور برداشت سے معاملہ باہر جانے لگا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے اب تو کمر سیدھی نہیں ہو رہی، یہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے۔ حضور ان کو کوئی تسلی آمیز کلمہ ارشاد کرتے، حضور نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے غلاموں کی اس دین کے لیے قربانیاں تھیں، ایثار تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فتح مکہ کا مرحلہ بھی اللہ نے نصیب کیا، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو گیا، بہت اونچا ہوا اسلام کا جھنڈا، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی، اور وہ کتنا دل آویز منظر تھا جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، اسی مکے سے جس مکے سے حضور ہجرت کر کے گئے تھے، اور آقا کریم کے امامے کا کود اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، حضور ایسے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، ردیف تھے حضور کے، تو فاتحانہ انداز میں وہ تھوڑے سے اچھلنے لگے، حضور نے ان کو ہاتھ سے روک دیا، اور آقا یوں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر لوگ جب تھر تھر کانپنے لگے کہ اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو آقا کریم نے سب کو بلایا جنہوں نے دکھ دیے تھے، اجریاں ڈالی تھیں، کوڑے پھینکے تھے حضور کی راہوں میں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیے تھے، کیا کیا مصیبتیں نہیں کھڑی کی تھی، تو سب کو بلایا، کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ تھا کہ شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے، چلو گردنیں کٹنے سے بچ جائیں تو یہ بھی غنیمت ہے، لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہو، اور میں تمہیں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اب تکلیفیں، اذیتیں، مصائب تو ٹل جانے چاہیے تھے، لیکن جب اسلام کی تاریخی قربانیوں سے عبارت ہے تو فتح مکہ کے بعد بھی مشکلات کے پہاڑ، مصائب، آلام، تکلیفیں، اللہ اکبر۔ اچھا آپ اگر توجہ کر رہے ہو میری گفتگو پہ، انسان جب کوئی منزل حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں جو گھر بنایا ہے، جو میں نے باغ لگایا ہے، جو میں نے کھیتی لگائی ہے، تو اب میں مزے سے اس سے تلذذ حاصل کروں، اس کا لطف کشید کروں، لیکن جو ہی مکہ فتح ہوتا ہے تو رب کا سندیسہ محبوب کے نام آتا ہے کہ محبوب اب بتاؤ اس دنیا میں رہنا ہے یا آنا ہے، تو مشقتیں سہ سہ کے جو باغ لگایا تھا، اب جب وہ پھل دینے پہ آیا تو رب نے اختیار دیا، لیکن حضور کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، مالک میں تو تیرے حضور آنا چاہتا ہوں،
جو کام میرے ذمہ تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کی تکمیل کی اور صحابہ سے گواہی لی۔ حجۃ الوداع کا جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، 1,44,000 لوگ حضور کے سامنے تھے، اور آقا کریم نے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں میرے رب نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ ادا کر دیا، وہ کام پورا کر دیا۔ تو 1,44,000 کے اجتماع نے بیک زبان ہو کے کہا ادیتا و نصحت، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر پوچھا، لوگوں میرے رب نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا کیا میں نے اس کو پورا کر دیا؟ انہوں نے بیک زبان کہا ادیتا و نصحت، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا حضور علیہ السلام، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے کیا کہتے ہیں۔ اور پھر حضور کا سفر آخر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وصال یہ ایک تاریخ کا ایسا باب ہے کہ یہاں لفظ دم توڑتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تڑپنا حضور کے وصال کے لمحوں میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کاش کہ کالا سام مجھے لڑ جاتا اور میں دوسری سانس نہ لیتا، حضور کے بعد جینے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لی اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے۔ آنکھوں کی روشنی اس لیے تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، جب حضور چلے گئے تو میں نے آنکھوں کے دیے کرنے کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ مرثیہ دیکھیے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اگر وہ کالے جو ہے وہ روشن دنوں پر اترتی وہ مصیبتیں تو وہ بھی سیاراتیں بن جاتی۔ وہ دردناک لمحے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور داریہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی کہ جب اذان پڑھتا تھا اور شہادتین پہ آتا تھا رخ محبوب سامنے ہوتا تھا، اور آج مدینے کی گلیاں ان میں حضور کا چہرہ انور دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی آئی تو انہوں نے 2 سال اور کچھ عرصہ جو خلافت کا ذمہ نبھایا، لیکن ان کا سینہ حضور کے ہجر میں پگھلتا تھا اور بے تابی کا عالم تھا۔ ایک مشن تھا حضور کا جس کو نبھا رہے تھے، لیکن ایک لمحہ چین اور قرار میسر نہیں تھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوران مشکل سے مشکل حالات میں ان کا ثبات، ان کی قربانی، ان کی استقامت اگر آپ دیکھیں تو تاریخ حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ حضور کے وصال پر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کی قیادت میں لشکر روانہ ہو چکا تھا، جو ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کے وصال کی خبر سن کے واپس آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال تدفین کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر تخت خلافت پہ بیٹھے تو کہا کہ میں آرڈر جاری کرتا ہوں کہ یہ لشکر جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر اطراف و اکناف میں پھیل گئی ہے تو لوگ حملہ کر دیں گے اور سارے بہادر اور جنگجو اس لشکر میں شامل ہیں، تو مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے ہمارے بدنوں کی بوٹیاں نوچ لیں گے میں اس لشکر کو پھر بھی روانہ کروں گا۔ یہ تھی ان کی استقامت۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک طویل عرصہ 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ عمر ایک لمحہ چین نہیں لے رہے، دن کو بھی کام کر رہے ہیں، راتوں کو بھی مدینے کی گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ 10 سال کے اندر اس دور کی 2 سپر طاقتوں کو ناکو چنے چبوائے اور اسلام کا جھنڈا گاڑا، رومیوں کو بھی شکست دی اور کسرا ایران کو بھی شکست دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حضرت عمر کو اللہ اور زندگی دے دیتا یا ایک اور عمر مل جاتا اس امت کو تو پوری دنیا کے اوپر حکومت مسلمانوں کی، لیکن دیکھیے کہ اسلام کی تاریخی قربانی سے جڑی ہوئی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جبل احد پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ جب تشریف لے گئے تھے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، تو آقا کریم نے زور سے ایڑی ماری اور کہا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اپنی جگہ پہ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سپر طاقتوں کو ناکو چنے چبوانے کے بعد، اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے بعد بالآخر وہ بھی جو ہے وہ نکاحت بہت تھی اور سانسیں ٹوٹ رہی، اور اس نے جو تہبند پہنا ہوا تھا وہ تختوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے کہا اس انصاری کو کہ جوان میری حالت تو ٹھیک ہے، تیری حالت ٹھیک ہے، تو اس تہبند کو اوپر کر لے، اس سے یہ تہبند خراب ہونے سے بھی بچ جائے گا اور رب بھی راضی ہو جائے گا۔ آخری لمحے تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم محرم الحرام کو اپنی جان آفرین کے سپرد۔ محرم کا آغاز جہاں ہمیں اہل بیت کی یادیں اور ان کی محبتیں اور ان کا پیار، ان کی الفتیں، ان کی تازگی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ یکم محرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یادوں کے ساتھ ہمارے دل کو، ہماری روح کو، ہمارے قلب کو زخمی کیے ہوئے ہے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 خلفائے راشدین شہادت کا جام نوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیے امام حسن وہ بھی زہر کی وجہ سے جو ہے وہ سری شہادت پاتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے آیان و انصار سمیت، اپنے بچوں سمیت
اور اپنے خاندان سمیت کربلا کے چٹیل میدان کے اندر فرات کے کنارے اسلام کے پرچم کو اونچا کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے۔ اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی، تو میں اور آپ اس سے سبق لینا ہے، اس سے درس لینا ہے۔ ہم آسودہ زندگی گزارنے کی آرزو رکھتے ہوئے اسلام کے غلبے کا خواب دیکھتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اللہ نے جب غلبہ کیا ہے، کسی بھی قوم کو غالب کیا ہے، تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لازمی نہیں کہ قربانی دینے والا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جنہوں نے بدر میں جانے واری، جنہوں نے احد میں جانے قربان کی، خندق میں جو شہید ہوئے، تبوک میں جو شہید ہوئے، انہوں نے فتح مکہ تو نہیں دیکھا۔ فتح مکہ تو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ کے خاکے میں سارا رنگ انہی کے خون کا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی مولا کائنات، انہوں نے قربانیاں دی، لیکن اسلام کے چہرے کے اوپر جو آب و رنگ ہے وہ ان کے خون کا ثمرہ ہے۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ممبر و محراب کی رونق ہے، یہ تازگی، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ وار کر کے اس دین کی سربلندی اور دین کی عزت اور دین کے وقار کی جو وقار کا جھنڈا اونچا کیا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا خلفائے راشدین، اس امت کے شہداء، وہ احد میں، بدر میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، یرموک میں، قادسیہ میں، جس کے جہاں بھی جانیں قربان کی، تو اسلام کی آب و تاب اور رونق اور زندگی اور اسلام کی عزت کا نشان وہ بن کر ابھرے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح اور کامیابی عطا کرے گا۔ لیکن اس سے قبل داستان شہادتوں کی ایک طویل ہوتی رہے گی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی سحر طلوع ہو گئی ہے، لیکن کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کی نظر سورج کی پھوٹتی کرنوں کی طرف ہوتی ہے، جو کہکشاؤں کا خون ہوا، جو ستاروں کا خون ہوا، دنیا اس کو بھول جاتی ہے۔ آج اسلام کے چہرے کے اوپر جو رنگ ہے، تو اس کے پیچھے ان قربانیوں اور ان شہیدان باوفا کے خون سرخ کے نورانی قطرے ہیں، کہ جس کے سبب سے جب اسلام کے چہرے کے اوپر آب و تاب ہے، اور قیامت تک جب بھی اسلام ابھرے گا تو اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہوگی۔ آج کی تاریخ میں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں مٹھی بھر لوگ اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر لے کر کے ڈٹ گئے، اور آج کی تاریخ کے دانشمند یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اتنے تھوڑے لوگوں کو اسرائیل جیسی بڑی طاقت کے آگے، جس کی پشت پر جو ہے وہ امریکہ بھی ہے اور دیگر قوتیں بھی ہیں، یہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے مترادف ہے، یہ ان کے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے اتنے تھوڑے؟ لیکن قیامت تک آنے والے حق پرستوں کو حسین ابن علی کا عمل نشاندہی کرتا ہے کہ 72 ہوں اور اس میں بچے بھی ہوں، تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کامیابی اور فتح تمہارا ہی مقدور ہوگی۔ بلکہ خطبہ بیضا جو حضرت امام علی مقام نے دیا، راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں آپ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ حدیث جو ہے وہ آپ کا جو خطبہ ہے، اس کے سارے مندرجات دیکھیں تو وہ طویل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور پیچھے تازہ دم کمک موجود ہے، اور یہ 72 لوگ، اور وہ بھی کئی دن کے پیاسے۔ تو کہا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آگے بڑھ رہا ہوں، جبکہ نتیجہ میری نگاہوں میں موہوم نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ میں کیوں آگے جا رہا ہوں؟ تو سنی انہوں نے کہا تھا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے آگے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو۔ جب مہاتما گاندھی نے برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے کہا کہ میں گھبرا گیا تھا کہ اتنے تھوڑے لوگ، مٹھی بھر جماعت جو میرے ساتھ ہے، اتنے بڑے سامراج کو، جن کی حکومت میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، ان کو للکارنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، تو میرے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ تو مجھے حسین ابن علی یاد آیا کہ وہ بھی تو مٹھی بھر تھے، لیکن وقت کے ظالم اور وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا یزید امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن حسینی کردار ادا کرنے کے لیے پوری قوت اور توانائی کے ساتھ وہ مٹھی بھر لوگ کھڑے ہو گئے، جن کے پاس آلات حرب و ضرب بھی محدود ہیں، اور دنیا کو دکھا دیا کہ جنگیں آلات حرب و ضرب سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ وہ تھوڑے ہو کر کے بھی دنیا کے اوپر غالب ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل بزدل ہوتا ہے، باطل کمزور ہوتا ہے، اور فتح اور معیار کے دنیا کے سامنے پیمانے حضرت امام حسین نے بدل دیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ جو کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے، اور جو فتح کے نقارے بجائے وہ جیت جاتا ہے، لیکن دنیا کو امام صاحب نے بتایا کہ نہیں، کٹ کے بھی سر بلند ہو تو وہ حسین کا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں نیزے کی نوک پہ امام حسین کا سر چڑھایا گیا، اور یہ اس لیے کہ اپنے لشکر کو تسلی دے کہ لوگوں ہم جیت گئے ہیں، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے۔ تو فتح اور معیار کے ضابطے تبدیل ہو گئے، اور اس کے ضابطے تبدیل کر دیے۔ بلکہ اقبال نے کہا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمان۔ فاتح وہ نہیں ہوتا جو میدان کے اندر جو ہے وہ اپنے مقابل کو کاٹ دے، بلکہ کامیاب سرخرو اور بامراد وہ ہوتا ہے
کہ جو حق کے پرچم کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اچھا، اگر آپ دیسی انداز میں فتح اور حق کے معیار کو سمجھنا چاہیں تو میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ ہمارے دیہاتوں کا کلچر یہاں سے لے کے پانی پت کی لڑائیوں تک چلے جائیں، فاتح کون ہوتا ہے؟ فاتح وہ ہوتا ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، میدان میں جس کا جماؤ رہے دنیا اسے جیتا کہتی ہے۔ چلو یہی معیار مقرر کر دیتے ہیں اور آج ہی کربلا میں جا کے دیکھ لیتے ہیں وہاں یزید کا قبضہ ہے یا میرے حسین کا قبضہ ہے۔ تو کربلا میں آج بھی جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، تو حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا کہ یزید کا نام مسخ ہو گیا۔ میں یزید کی قبر ڈھونڈنے نکلا دمشق میں تو یزید کی قبر نہیں ملی، پتا چلا کہ مزبلہ دمشق کی تہوں کے اندر کہیں، یعنی دمشق کے اندر کہیں کوئی روڑی ہے، اس کے نیچے دبی ہوئی اس کی کوئی قبر ہے، جو تخت و تاج کا مالک تھا آج اس کی قبر بھی دنیا کو معلوم نہیں، اور حسین ابن علی کی قبر پہ آج بھی سرخ جھنڈا جھول رہا ہے۔ تو فاتح کون ہوا، سر بلند کون ہوا، عزت کا تاج کس کو نصیب ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دے کر دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس جان کی کوئی پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اصل تو وہ بانک پن ہے، وہ شان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس ڈھب سے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار 71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے کر کے حضرت امام حسین آئے، یار اتنے چکر تو خالی کاٹ کے آپ آئیں، یہ کتنے لوگ حج پہ جانے جو ہے وہ قربان کر چکے، 2000 کے قریب، کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ لمبا ہو گیا اور گرمی کی تھوڑی سی شدت ہے، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے خیموں تک آنا، بھتیجے کی لاش کو تھام کے خیموں تک آنا، اور یہ 71 مرتبہ آنا، اور پھر بھی ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں موجود ہونا کہ دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے، یہ فتح ہے اور یہ حسین ابن علی کی فتح ہے، یہ ہے سرخروئی، یہ ہے کامیابی۔ تو میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم میدان عمل کے لوگ، آج ہماری لڑائی، آج ہمارا ٹکراؤ وقت کے یزید کے ساتھ، دور موجود کے فتنوں کے ساتھ ہے، اور ہم ایک لمحہ اپنے آپ کو آسائش کا عادی اور خوگر نہ بنائیں، بلکہ اپنی تمام تر میسر صلاحیتوں کے ساتھ، دور موجود کے جدید اسلحہ جات کے ساتھ ہم دشمن کے مقابلے کے اندر ہر لمحہ موجود رہیں، اور ہر لمحہ موجودگی ہی اللہ کی تائید کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ میں ابھی فلسطین کی بات کر رہا تھا، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ قرب قیامت کے اندر جو ہے وہ یہ امت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی، ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا، دوسرا گروہ میدان عمل چھوڑ کر کے فرار کا راستہ اختیار کر لے گا اور منطقے تراش لے گا کہ جب اتنا افریط ہو تو اس کے مقابلہ کرنا بس کا روگ نہیں ہوتا، اور تیسرا لشکر میدان عمل میں موجود ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کے دروازوں پر حق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہے گا، وہ کبھی بھی سرنگو نہیں ہوگا، وہ تعداد کے اعتبار سے تھوڑا بھی ہوا لیکن وہ حق کے ساتھ، اور حضرت امام مہدی ہمارے جیسے نکموں کے پاس نہیں آئیں گے، ان کے پاس نہیں آئیں گے، اور پھر جب میدان عمل میں موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کے ان لوگوں کو کہیں گے کہ آپ بتاؤ کیا کرنا ہے، 2 چیزیں ہیں، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور یہ خاص طور برباد ہو جائیں، اور یا ہم لڑ کے ان کو جو ہے وہ زیر کریں، تو دونوں میں سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، جو لڑ کے جانے دے کے اپنے بھائیوں بھتیجوں بانجوں کی قربان کر کے یہاں تک پہنچے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ عملاً لڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ کی مہک سے دجال یوں پگھلے گا جس کا پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، لیکن وہ کہیں گے ہم لڑنا چاہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور سنو اللہ کے محبوب کا فرمان، آقا کریم نے فرمایا مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی اور اون سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں، شرق سے لے کر غرب تک، شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کا کوئی چھت ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ وہ کیا شان ہوگی۔ اور میں آپ کو الخصائص الکبریٰ میں الکفایۃ الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب کے اندر امام سیوطی نے لکھا کہ جب یہ سارا کام مکمل ہوگا دجال مقام لد سے فرار ہونا چاہے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ مقام لد یہ موجودہ جو وہاں ان کا انتہائی حساس ایئرپورٹ ہے، اور اس کے 3 ٹرمینل اب بند ہیں اور وہ انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے۔ اس زمانے میں وہ ایک دیہات تھا، لیکن آج جدید ترین ایئرپورٹ ہے، یہاں سے دجال فرار ہونا چاہے گا لیکن فرار نہیں ہو پائے گا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے بعد ظاہر جو ڈیوٹی دی گئی ہو جب پوری ہوتی ہے تو بندہ پھر کمانڈر کے پاس آتا ہے، تو فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، اور میں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ سارا کام مکمل کرنے کے بعد میری قبر انور ثم یقول، اور پھر کیا کہیں گے یا محمد، یا محمد کہہ کے مجھے آواز دیں گے کہ حضور کام مکمل ہو گیا، اور حضور کیا فرماتے ہیں لاجیبنہ، میں ان کو قبر سے آواز دوں، قبر سے جواب دوں۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ کائنات کے ایک گوشے کے اندر جھنڈا میرے حضور کا جھول رہا ہو۔ تو وہ وقت آنے والا ہے، اور میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ دنیاوی آرزوئیں اور تمنائیں اور خواہشوں کی وسعتیں. آپ نے دیکھا کہ عمر بن سعد کے بیٹے کو رے کی حکومت کے لالچ میں یزید کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے. حالانکہ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص کتنی شانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے. کس باپ کا بیٹا لیکن کھڑا ہے یزید کے ساتھ. اللہ اکبر. تو دولت نے آنکھوں کو نابینا کر دیا، اندھا کر دیا. آج بھی وقت کے کربلا میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر کھڑا ہونا ہے. اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ حور بن یزید ریاحی اپنی ساری سرداریاں چھوڑ کے حضرت حسین ابن علی کی نوکری، اور زمانے نے حور بن یزید کو جو ہے وہ زندگی بخش دی، اور عمر بن سعد جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رسوائیوں کا طوق اپنے گلے میں پہن لیتا ہے. یہ فیصلہ ہم نے بھی کرنا ہے کہ ہم وقت کے اس کربلا کے اندر کہاں کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ. ہم تو اپنی معمولی خواہشات بھی جب حق کے لیے قربان کرنے کی جو طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم بہت قیمتی اور جو ہے وہ اساسی اور بنیادی جو ہماری دولتیں ہیں ان کی قربانی کیسے پیش کر سکتے ہیں. تو ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل اس کے ساتھ پوری طرح سے اس کا شعور اور اس کا فہم حاصل کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اور یہ درس ہے کربلا کا. دنیا کے اوپر 4 دن کی زندگی ہے، اور 4 دن کی زندگی جینے کے بعد، اچھا وہ تو 4 دن بھی نہیں جی سکے. یزید کی حکومت جس کے لیے اس نے آل رسول کو ذبح کیا، صرف 3 سال 2 ماہ اور 4 دن تھے. 3 سال 2 ماہ اور 4 دن کی زندگی کے لیے جو ہے وہ اس نے اتنا بڑا حادثہ فاجعہ کر دیا اور اپنی آخرت برباد کر لی. اور یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی تخت پہ نہیں تھا، اور حسین لیٹا ہوا آج بھی تخت پہ بیٹھا ہوا. آج میرے اور آپ کے دلوں پہ شاہی کس کی ہے، حکومت کس کی ہے؟ یزید کا تو نام بھی باقی نہیں رہا. اگر کوئی اس کا نام لیتا ہے تو دشنام کے طور پہ. اچھا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اوپر آج بھی لوگ موجود ہیں جو یزید کو اپنا مقتدا اور امام کہتے ہیں. حضرت ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر شام کے علاقے کے ایک فرقے کا ذکر کیا ہے جو یزیدیہ کہلاتے ہیں، اور انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ وہ باقاعدہ 10 محرم کو نئے نئے دلہے یا جو ہے وہ بڑے شفاف لباس پہن کے انواع و اقسام کے کھانے پکاتے ہیں اور قتل حسین پر خوشیاں مناتے ہیں. آج شاید وہ بہت سکڑے ہوئے ہوں اور چند نفوس پہ مشتمل ہوں، یا ہو سکتا ہے آج ان کا وجود بھی نہ ہو، لیکن اس دور میں موجود تھے. تو صاحب بدایہ والنہایہ نے کہا کہ ایسے لوگ دنیا کے اوپر موجود ہیں. آج بھی دنیا کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو یزید کے لیے حمایت کا گوشہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں اس کے لیے محبت اور دل میں سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو کے یزید کا نام فخر سے نہیں لے سکتے. تو میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور نام لینے سے قبل دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہو اور پھر ہولے سے نام لیتے ہو. تم اپنے لیڈر کا سینہ تان کے نام بھی نہیں لے سکتے. کیسا تمہارا لیڈر ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے تو سارا فخر سے بلند ہوتا ہے. اللہ اکبر. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. تو یہ ناز کرنا ہمارا ناز ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین جیسے ہادی اور رہنما ملے جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا. اللہ اکبر. لیکن نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے کا. مجھے آپ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی جب بنا رہے تھے تو ابھی پانی نہیں تھا، تو لوگ آ کے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور کہا کیا ہے نوح تم کشتی بنا رہے ہو؟ تو کشتی تو ہوتی ہے پانی کے لیے اور پانی ہے نہیں. تو فرمایا جب پانی آئے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کشتی کیسے کام آتی ہے اور اس کے اوپر بیٹھنے والے کیسے نجات پاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور تو ایک محفوظ دین دے کے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. حضور جانتے ہیں فتنوں کا پانی آئے گا، اور پھر دنیا دیکھی یہ کشتی کیسے بچا. لوگ کہتے ہیں حسین کربلا میں گئے کیوں؟ میں کہتا ہوں جب کشتی بنی اس کام کے لیے تھی تو جب طوفان آیا تو حسین کیا گھر بیٹھ رہے تھے؟ یہی تو بتانا تھا کہ کشتی کو بنایا گیا تھا. آج فتنے اور طوفان آئے ہیں تو لوگوں کو بچنا ہے تو حسین کے دامن میں. یہ سرخروئی کی کامیابی کی ضمانت ہے اور یہ سربلندی کا ذریعہ ہے. اور آج بھی حسین ابن علی کا نام ہمیں زندگی بخشتا ہے، ہمیں حرارت دیتا ہے. اقبال نے جو سر حادثہ ایک کربلا کے نام سے ایک طویل خراج محبت پیش کیا ہے، اس کے 2 مصرے دیکھ لیجئے. سرخ رو عشق غیور از خون شوخی مصر از مضمون. اقبال کہتا ہے کہ لوگوں عشق غیور کے چہرے کے اوپر جو بانکپن ہے اور جو سرخیاں ہیں وہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے. آج عشق سر اٹھا کے جو چلتا ہے تو وہ حسین کے خون کا، ورنہ عشق تو رل گیا تھا. وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات نہیں. اور غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام. اس عشق نے تو پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا، اس نے سادات کی عزت کو رول دیا اس عشق نے. لیکن حسین نے عشق کا سر اونچا کر دیا. سرخ رو عشق غیور از خون شوخی ای مصر از مضمون تا قیامت خط استبداد کر موج خون چمن ایجاد کر. ایک چمن ایجاد کر دیا. اور حسین ابن علی کا نام آج بھی حریت کا استعارہ ہے، آج بھی حرارت کا ذریعہ ہے، آج بھی کمزور دلوں کو توانائی بخشتا ہے.
آج بھی قلت کے باوجود میدان عمل کے اندر جو ہے وہ تازہ دم لشکر اتار دیتا ہے. میں ایک جملہ کہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. قیامت تک ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف جہاں بھی جو بھی اٹھے گا وہ حرارت خون حسین سے ملے گی. طاقت اس کو یہاں سے ملے گی، حرارت اس کو یہاں سے ملے گی. اب پھر سنیے یہ مصرع، سرخ رو عشق غیور از خون او. اللہ اکبر. اچھا اس میں پورا مضمون مکمل ہو گیا، لیکن اقبال خود پر حیرت زدہ ہو گیا کہ اتنا بڑا مضمون ایک مصرے میں مکمل ہو گیا. تو پھر خود بولا شوخ یہ ای مصرع از مضمون ہو. کہا اتنے مصرے میں جان آ گئی، یہ بھی حسین کے نام کی وجہ. قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ایک دن حضور گزر رہے تھے. اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا. جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں نبی پاک کا حجرہ تھا. تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھا اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی. تو حضور اکثر نا نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے. محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے. تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے. تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نام، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا. یہ ان کے فضائل تھے، ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی، خود ڈیوٹی. میں کسی منطق کا فلسفہ میں اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے فلانی مجلس میں نہ جانا فلانی، اب تو مصیبت بن گئی ہے، جانے کی ضرورت نہیں، ہر شے موبائل میں آ گئی. مجھے بھیجتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ذرا سننا، یہ ذرا سننا. کل کراچی سے کچھ مہمان آ گئے تو بچوں نے وہ کلپ سنبھال کے یہ مولوی دیکھو کیا کہتا ہے. اب آیتیں پڑھی جا رہی ہیں قرآن پاک کی، اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں، اتنا ٹکڑا یہاں سے لیتے ہیں اور ملا کے پتہ نہیں کون سا مکسچر بنا رہے ہیں. کسی آیت کا ترجمہ نہیں، کوئی واضح حدیث نہیں. ایسے ہوا ہوگا پھر اس کو اس سے جوڑ لیں تو کیا بنتا ہے، اتنی جمع کر لیں. یہ کون سا دین ہے جو توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں؟ کون سا مذہب ہے؟ دین تو واضح کھلی کتاب ہے. اب ہمارا یہ شوق ہے، ہم ہر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور بڑی بڑی دور جا کے ہم غلط معاملات میں جاتے ہیں، پھر ذہن ہمارے شکوک کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی ایسی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کے واضح چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن مجید میں ان کے فضائل کھل کے موجود ہے، تو دور جانے کی کیا ضرورت. حضور ان کی ٹریننگ کراتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا. یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی. پہلی بات. دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو. تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو. انسان کے وجود پر اثر ہو، لیکن جو آدمی کچی کچی باتیں کرے، کمزور کہانیاں سنائے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے اہل بیت ہی اصل تھے، سارا کچھ وہی تھے، صحابہ بس وہ. بھائی جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے. تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے. قیامت بھی 10 محرم کو جائے گی، جمعے کا دن ہوگا. تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا واسطہ. آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے. ختم ہو گئی بات. ورنہ کوئی صحابی کا بھی ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا. آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر،
ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری ضرورت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے تو بھی ضرورت کر دلیری، کر ضرورت، یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا۔ فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلاں علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے۔ عجیب تماشا نہ کیا ہے جی، جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، ہائے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو زیادہ نمازیں تو عمر بن صاحب بھی پڑھتا تھا، تو بھولا او خدا کے۔ دیکھے نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے، کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے انہوں نے اللہ بھی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں،
आला हजरत फादर बरेलवी का जब उर्स होता है ना बरेली शरीफ, तो सैयदों को स्टेज पे बिठाया जाता है और बड़े बड़े आलिम नीचे बैठते हैं। तो दो बंदे आ गए, कुछ लेने कुछ मांगने, थे फरार दोनों। टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, और सैयद ना बन जाए तो ठीक है जी बन जाओ। बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, 2-3 थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहाँ लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक, ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यही सैयद बने थे, यहां तक कदम करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक कदम करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक कदम करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है? सारे तो अदब करते नहीं। तो मैं दूर नहीं जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हुजूर अदब करता कौन है? तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए। किना नाल? असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं भुल दे। हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कन्या नाल तुल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना, इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफ़ा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है। नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज रोजा हज ज़कात से आगे ना जाओ, हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं, इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास इनको थाम। सुनो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते हैं मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी। तो नबी पाक की ना चादर में 2 चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था, क्योंकि जब तवज्जो बढ़ जाती है ना, इसलिए तवज्जो बढ़ जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाद आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये किन से हुजूर कह रहे हैं। तो नबी पाक ने चादर मुबारक को खोला, एक बगल से इमाम हसन निकले, दूसरे से इमाम हुसैन निकले। यहां भी मुल्ला परेशान है, बड़ी टेंशन में है। कहता है जी हर नाना ही अपने नवासों से प्यार करता है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता, आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं। काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं। और मैंने रब से दुआ की है या अल्लाह प्यार करे तो उससे प्यार करता हूं। मैंने ये दुआ की है ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन पहली बात यह है कि इनका प्यार ईमान का हिस्सा है, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। इसे जो प्यार न रहेगा वो साहिब ईमान। इब्ने जौजी ने लिखा है सैकड़ों साल पहले, आज के किसी आलिम की बात बताता तो लोग इनकार करते, सैकड़ों साल। कहते हैं बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए, एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामद फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते थे, वहां उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए। तो वो सेठ साहब चौधरी साहब कहने लगे मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है, मुझे बताओ। किसी को चौक में खड़ा करके कहा जाए बताओ तू कौन होता है, उस शख्स का क्या असर होता है, क्या हाल होता है। कहा कैसे पता चलेगा। तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए। तो कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई,
بیٹھی رہی, لوگ بیٹھے تھے, جب چلے گئے تو قریب گئی, کہنے لگی مجبور ہوں, پریشان ہوں, غریب نہیں ہوں. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں, سمرقند کی اتنی آبادی نہیں, میں سارے شہر, تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے. اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو. کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں, مسلمانوں. اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, بی بی کو ساتھ لیا, گھر گیا. کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو, ایک دفعہ پھر دھو ڈالو. کمرہ دھلایا, صاف کرایا. پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں, میں نئے نہ خرید کے لا دوں. پھر نئے برتن لایا. پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں, یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے. پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا, یہ اس میں سے لنگر ہے, لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں مجھے سلیقے نہیں آتے, جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا. خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے, جب تک جی چاہے یہاں رہنا, اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا, میرا بھی کوئی مسئلہ, میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے. وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا. کہتے ہیں جنت سجی ہوئی ہے, لوگ جنت میں جا رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا. فرشتے نے میرا بازو پکڑا, کہا پیچھے ہٹ. تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا. میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں جانے دیتا. نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. کہتے ہیں حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس, دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا. فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا. میں جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کرتا پھرتا ہے, کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا. تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے, یہ سادات کا گھر مجھے دے دے. تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی, آج بات اور ہے. اس نے کہا مہربانی کر. کہا نہیں نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا, آج معاملہ آج اور ہے, رنگ بدل گیا ہے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, اب تو دیکھ ڈاک کے آیا, جا دوڑ جا. کہنے لگا نہیں مہربانی کر دے دے. تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر, غیر مسلم میں کل تک تھا, کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں. وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں, میں نے جاگتی آنکھوں سے. اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے. حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے کس طرح کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں, ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی, حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو, میں ضروری بات کر رہا ہوں, اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے, آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہیں؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو, میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں, لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے, میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے, میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے, حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا, کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے, لیکن جو اندر کی بات ہے نا, روح کی, جو عقیدت کی بات ہے, جو وفا کا رشتہ ہے, اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں, یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں, اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں, اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے, امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا, شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے, آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے, سر سے پگڑی گر گئی. کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی, اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر. عمر تو لوگ ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا, خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں, پتہ نہیں کیا بات ہے امام حسین کے دل میں. کہنے لگے عمر نیچے اترو, یہ میرے نانا کا منبر ہے. تو حضرت سیدنا عمر سنو, کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار,
بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا, اترنا میرے نانے کا ممبر ہے, جناب یہ اوپر اتر کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں, یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں, تیرے ہی نانے کا ممبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں, کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, چلو خیر ہے, کوئی نہیں آپ کے نانے کا, کہا نہیں, تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے. جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا, فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں, اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے, اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے, اب میں حسین کا تیری نسل پاک